ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. انتہائی قابل احترام علماء کرام، ہمارے معزز مہمانان گرامی اور بالخصوص پنجاب فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ہماری متواضع سی دعوت کو قبول کر کے فضیلت الشیخ استاد العلماء الشیخ محمد شریف حافظہ اللہ جو 2 دن سے یہاں بحمداللہ موجود ہیں اور یہاں بڑے قیم اور نافع محاضرات ارشاد فرمائے ہیں. اللہ رب العزت آپ کی اس کوشش کو آپ کی میزان حسنات کا ذخیرہ بنا دیں، اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیں، اور جو کچھ آپ نے بیان فرمایا جس کا ایک ایک حرف دلوں پر نقش ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام جہود کو ہمارے جو عزیز علماء اور مشائخ جامعہ اسلامیہ کے فارغ التحصیل ہمارے ساتھی جو اس ادارے کو بڑی محنت کے ساتھ چلا رہے ہیں اور بڑے درد اور اخلاص کے ساتھ، اللہ مزید فضل
اللہ ان کوششوں کو اور مبارک کر دے اور اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور اس ادارے کو آگے منارہ نور بنا دے، جہاں سے توحید و سنت کی شمعیں پھوٹیں اور اس کائنات کے اندھیرے اور تاریکیاں چھٹ جائیں اور یہ علم کے چراغ روشن ہوتے رہیں، جس کی ایک جھلک ہم نے مراحدہ کی اور طلبا کا رزلٹ ہم نے سنا، اور خاص طور پر ایک بچے کی عربی تقریر ہم نے سنی۔ میں بہت ہی متاثر ہوا۔ اللہ اس بچے کے فہم اور علم و عمل میں برکت فرما دے۔ اس نشست کے لیے جو موضوع تجویز ہوا ہے وہ علامات قیامت کے حوالے سے ہے، اور ساتھ اس کو مقید کیا گیا ہے کہ اس دور میں پائی جانے والی قیامت کی علامات۔ ویسے علامات قیامت تین قسم کی، ایک قسم ہے علامات بعیدہ، اور دوسری قسم ہے علامات متوسطہ، اور تیسری قسم علامات قریبہ۔ علامات بعیدہ وہ علامات ہیں جو ایک عرصہ قبل واقع ہو چکی ہیں، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ بیان ہوئی، اور ایک عرصہ قبل وہ ظاہر ہو چکی اور واقع ہو چکی۔ اور علامات متوسطہ جیسے آج کا ہمارا دور ہے، اس میں پائی جانے والی کچھ علامات، اور علامات قریبہ جو بالکل قرب قیامت ظاہر ہوں گی، جیسے دجال کا خروج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابت الارض وغیرہ وغیرہ، یہ علامات قریبہ کہلاتی ہیں۔ علامات بعیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علامات کا ذکر فرمایا، اور وہ واقع ہو چکی، جن میں پہلی علامت نبی علیہ السلام کی بعثت ہے۔ آپ کی بعثت قیامت سے قبل ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے گی۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ آپ نے اس طرح دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، مقرون، بیچ میں کوئی اور نبی یہ کسی نبی کی بعثت نہیں ہوگی بلکہ میرے بعد قیامت ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بعثت بالسیف بین یدی الساعۃ، مجھے قیامت سے قبل تلوار دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہاں بھی قیامت سے قبل آپ کی بعثت، اور تلوار کا معنی یہ ہے کہ اصل جو مہم ہے وہ دعوت ہے، دعوت کو پیش کرنا، افہام تفہیم اور آیات بینات پڑھ کر سنانا، اصل چیز یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی گردن اس دعوت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو اس گردن کو کاٹنے کے لیے تلوار استعمال کرتا ہے۔ جو دین اسلام کا اصل ہے وہ زبان کا جہاد اور زبان کی دعوت، اور تلوار کا استعمال اس کی فرع ہے۔ زبان کا استعمال اس کی حیثیت دائمی جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، اور تلوار کا استعمال کبھی ہے اور کبھی نہیں، اور اصل مدعا دعوت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اسلام رجل واحد
خیر لی من قتل 1000 کافر، کہ میری زبان سے، میری دعوت سے ایک کافر کا اسلام قبول کر لینا زیادہ بہتر ہے کہ میری تلوار سے 1000 کفار کا قتل۔ کیونکہ جب آپ زبان استعمال کریں گے اور دعوت دیں گے اور کافر اسلام قبول کریں گے تو اس میں کفر کی موت، اور تلوار چلائیں گے تو کافر کی موت، اور کافر کی موت سے بہتر یہ کہ کفر کی موت ہو تاکہ کفر ہی مٹ جائے۔ پیارے پیغمبر کا فرمان قاتلوہم، اللہ تعالیٰ کا فرمان قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور اسی معنی میں نبی علیہ السلام کی احادیث بھی۔ تو آپ کی بعثت قیامت سے قبل ہے، لہذا آپ کی بعثت قیامت کی ایک علامت ہے جو واقع ہو چکی۔ مزید آپ نے کچھ علامات کا ذکر کیا ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گی، اور وہ ظاہر ہو چکی۔ یہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 2 بڑی جماعتوں کے درمیان لڑائی نہ ہو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ تکون بینہما مقتلۃ عظیم، ان 2 جماعتوں کے بیچ بڑی لڑائی ہو اور بڑا قتل عام ہو۔ علماء اس بات کو متفق ہیں، اس حدیث کا مصداق جو 2 جماعتیں ہیں ان میں سے ایک امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جماعت، اور دوسری امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت۔ ان دونوں کے مابین قتال ہوا، اور مقتلہ عظیمہ بعض روایت کے مطابق دونوں جانبوں سے 60,000 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے، اور بعض روایت میں 90,000 کا ذکر، اور بعض روایت میں 1,00,000 سے زائد کا جو ہے وہ اعداد مذکور۔ یہ آپ نے علامت بیان فرمائی اور یہ واقع ہو چکی۔ ایک وضاحت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعواہما واحدۃ، دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ یہ دونوں جماعتوں کا تزکیہ ہے کہ دونوں حق پر، کسی جماعت پر نقد کرنا درست نہیں، دونوں حق پر ہیں، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ اور وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ ہے اقامت امر اللہ، اللہ کے امر کو قائم کرے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ کے امر کی تنفیذ، کیونکہ میں خلیفہ ہوں، اور خلیفہ کا کام ہے کہ لوگوں کو اپنی اطاعت پر آمادہ کرے۔ اس کے لیے سختی کرنی پڑے تو وہ بھی روا ہے، یہ ان کا دعوت ہے، یہ بھی اللہ کے امر کی اقامت ہے۔ جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو بہت سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں وہ جناب علی بن ابی طالب کے ساتھ ہیں، حالانکہ ان سے قصاص لینا چاہیے، 6 جگہ ان کو ساتھ رکھا ہے، اور قصاص کے راستے میں حائل ہوا جائے، کیونکہ قصاص بھی اللہ کے امر کی تنفیذ ہے۔ ایک طرف دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کا امر کی خلافت، اس کی تنفیذ، اور لوگوں کو اطاعت اور سمع پر آمادہ کیا جائے، اور دوسری طرف اللہ کا امر کیا تھا؟ قصاص کی تنفیذ۔ دونوں کا اپنا اپنا ایک اجتہاد تھا، دونوں کا دعویٰ ایک تھا، اللہ کے امر کی تنفیذ، لہذا دونوں میں سے کسی پر نقد کرنا اور جرح کرنا درست نہیں۔ باقی اللہ کے علم میں ہے کہ وہاں حق اور ثواب کس کے ساتھ تھا،
اور خطا جو ایک اجتہادی خطا کس کے ساتھ تھی؟ جس کے ساتھ حق اور ثواب تھا وہ دوہرے اجر کا مستحق ہے، اور جس کے ساتھ خطا تھی وہ ایک اجر کا مستحق ہے۔ تو اجر تو بہرحال ہے دونوں کے لیے، حق والے کے لیے 2 اجر، ایک کوشش کر اور دوسرا درستگی کر، اور خطا والے کے لیے 1 اجر کہ اس نے کوشش کی، محنت کی، تو اس کو اجر جو ہے وہ ملے گا۔ یہ وہ علامات ہیں جو واقع ہو چکی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا اور ان کا وقوع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ گزارش ہے کہ جو علامات قیامت ہیں ان کی کسی معین دور میں تطبیق، کہ اس سے مراد وہی چیز ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کی، یہ سلف صالحین کے موقف کے خلاف ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم علامات کو پڑھیں، بیان کریں، اور بالضبط اس کا تعین نہ کریں کہ یہ وہی علامت ہے، الا یہ کہ علماء کسی علامت کے تعین پر متفق ہو اور 100% تطبیق جو ہے وہ لازم آ رہی ہو، بہتر یہ ہے کہ اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اور یہ تطبیقات ہم نے ایک راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور سنا ہے کہ ٹی وی میں بھی اس قسم کے پروگرام چل رہے ہیں، اور محض ایک تحکم کے ذریعے نبی علیہ السلام کی علامات کو اپنی ذاتی تعویلات اور ذاتی فہم کے ساتھ مختلف چیزوں پر چشمہ کرنے کی اور منطبق کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے، لیکن یہ چیز علم کے منافی ہے اور حق و ثواب کے خلاف ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے علامات قیامت بیان فرمائی کہ ان من اشراط الساعہ طلوع الشمس من مغربها، کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ علامات قریبہ میں سے یہ 2 علامتیں ساتھ ساتھ ظاہر ہوں گی، ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دوسرا دابۃ الارض، ایک چوپایا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اسی طرح یہ علامت ظاہر ہوگی جس طرح اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو کر رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ اب بعض لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ مغرب سے مراد یورپ، وہ غرب میں واقع، اور سورج سے مراد یورپ کی ترقی۔ یہ علامات قیامت میں سے یورپ کا ظہور، یورپ کی ترقی۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں چڑھتے سورج کا پجاری، تو محاورے میں یہ بات استعمال ہوتی ہے، اور سورج کا طلوع اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں قوم کا سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو یہاں سورج سے مراد ترقی اور ظہور اور ان کا فیشن، ان کا لباس، ان کی ثقافت، اور مغرب سے مراد یورپ کا جو ظہور اور ان کی ترقی ہے وہ نمایاں ہوگی، وہ لوگ دیکھیں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہ ایک تعویل بالکل باطل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جس طرح وارد ہوئے اور علامات جن الفاظ کے ساتھ آپ نے بیان فرمائے انہی الفاظ کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جو سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے وہ اسی طرح مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ یہ ہم کیسے مان لیں کہ اس سے مراد یورپ کی ترقی جو کہ نظر آ بھی رہی؟ ہرگز نہیں۔ ایک تو وہ ترقی تھی،
وہ بہیمیت ہے، حیوانیت ہے، اور بہت سے رذیل اخلاق کا مجموعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، تو کیا ہم توبہ کے دروازے کو بند مانیں؟ ہرگز نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، اور یہ کب بند ہوگا؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت اگر کوئی ایمان لائے گا اور کوئی توبہ کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ نشانی کو دیکھ کر ایمان لانا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کوئی شخص قیامت کے دن جنت کو دیکھ لے، جہنم کو دیکھ لے اور اس وقت کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانا کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ فرعون نے نشانی دیکھی، اللہ کا عذاب آ گیا اور پانی اس کے منہ میں داخل ہو رہا ہے اور وہ ڈوب رہا ہے، کہتا اب میں ایمان لاتا ہوں۔ نہیں، اب یہ ایمان مفید نہیں بلکہ مسترد، رد کر دیا جائے۔ چنانچہ نشانی کو دیکھ کر ایمان لانا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اپنے حقیقی معنی میں، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک واقعہ یہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ اور اس سے مراد یورپ نہیں ہے، نہ اس کی ترقی ہے اور نہ ان کا عروج ہے، اور نہ ان کا عروج ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ جو ایک ثقافت ان کی دکھائی دیتی ہے وہ تو اخلاق رذیلہ کا مجموعہ ہے، جس کی طرف ابھی ہمارے فاضل بھائی نے، فضیلت الشیخ نے اشارہ فرمایا، وہ تو اخلاق رذیلہ کا مجموعہ ہے جو کہ ناقابل قبول ہے۔ تو باہر کیفی علامتوں کو ہم اپنے فہم سے کسی خاص واقعے پر منطبق کریں اور کہیں کہ یہ علامت وہی ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ لیکن علامات ہم بیان کریں اور پھر دیکھیں ہمارے دور کی کیا کیفیت ہے، کیا حیثیت ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور جناب عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ اس کے راوی۔ جنگ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ تبوک کے بعد اپنے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ عوف بن مالک باہر آ کر بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عوف ادخل، اندر آ۔ عوف نے کہا کہ کلی، میں پورا اندر آ جاؤں؟ فرمایا کہ ہاں، تم سارا کا سارا اندر آ جاؤ۔ اچھا، عوف بن مالک اندر آ کر بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احفظ خصالا ستا قبل الساعہ، قیامت سے پہلے 6 خصلتیں اور 6 علامتیں یاد کر لیں۔ آپ نے یاد کرنے کا حکم دیا۔ اس میں ایک اشارہ اور ایک حکمت ہے کہ علامتیں پڑھا کرو اور پڑھ کر یاد رکھو، پڑھ کر یاد رکھو تاکہ جو علامات کے تقاضے ہیں انہیں تم پورا کر سکو۔ کیونکہ باہر کیا بھی علامتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور تقاضے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا اور فرمایا کہ عرب کی بربادی اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ عرب کی بربادی کیا ہوتی ہے؟ عرب کی بربادی قریب آ چکی، عرب کی ہلاکت قریب آ چکی۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، کہ آج
یاجوج و ماجوج کی دیوار میں ایک شگاف پڑ چکا ہے. آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں ایک شگاف پڑ چکا ہے، اور آپ نے اشارہ کیا کہ اس طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے 10 کا اشارہ بنایا. 10 کا اشارہ، یہ سبابہ انگلی کا کونا انگوٹھے کے کونے پہ رکھنے سے یہ 10 کا اشارہ بنتا ہے. فرمایا کہ اس قدر یاجوج و ماجوج کی دیوار میں شگاف پڑ چکے. جبکہ یہ حدیث جناب زینب بنت جحش کی روایت سے بھی ہے، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یاجوج و ماجوج کی دیوار میں شگاف پڑ چکا ہے، اور آپ نے 50 کا اشارہ کیا. 50 کا اشارہ سبابہ انگلی کا کونا انگوٹھے کی جڑ میں رکھنے سے ہوتا ہے. اس قدر شگاف پڑ چکا ہے. مقصد یہ کہ چھوٹا سا شگاف پڑ چکا. یہ ان 2 احادیث میں تعارض نہیں، چھوٹا سا شگاف پڑ چکا ہے. لیکن یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین اس طرح حدیث کے دقیق سے دقیق فرق کو بھی بیان کیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بیان کی کیفیت اور معمولی سے فرق کو بھی ظاہر کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے پاس جب یہ حدیث بیان کی تو اشارہ یوں کیا، اتنا سا شگاف ہو چکا. یہ حدیث باہر آ کر بیان کی تو اشارہ یوں کیا، اتنا شگاف جو ہے وہ ہو چکا ہے. یہ مقصود یہ اختلاف نہیں روایتوں کا، مقصود یہ ہے کہ یہ شگاف بہت چھوٹا ہے، اور آپ نے خبر دے دی کہ یہ امت اس کے فتنوں کا دروازہ سمجھیں کہ کھل چکے، یا کھلنا انتہائی قریب ہے، کیونکہ امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ یاجوج و ماجوج کا ظہور. یہ قوم موجود ہے، اور ایک منطقہ کوقاس اس کے پیچھے اس قوم کا مسکن ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ان کا تعلق ہے. یہ 2 قبیلے ہیں، ایک یاجوج اور ایک ماجوج، اور تاریخ نے ان کا تعارف کرایا ہے ان اشرف القبائل. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قبیلے ہیں سب سے خطرناک، لڑنے میں بلکہ کاٹ دینے میں، تیا پانچا کر دینے میں، یہ 2 قبیلے سب سے خطرناک اور سب سے جری. جب بادشاہ ذوالقرنین کا اس علاقے کے قریب سے گزر ہوا تو لوگوں نے شکوہ کیا کہ یہ بار بار آتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں اور شمخونے ڈالتے ہیں. تو آپ نے اس قوم کے تعاون سے ایک دیوار بڑی مضبوط تعمیر کر دی، بڑی اونچی، جس کو توڑنا یا پھلانگنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. روزانہ کوشش کرتے ہیں اس کو توڑنے کی، اس میں شگاف کرنے کی، مگر کامیاب نہیں ہوتے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کی اس دیوار میں اس قدر سوراخ ہو چکا ہے اور شگاف ہو چکا ہے، عرب کی ہلاکت جو ہے وہ قریب ہے. اور آپ نے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ فرمایا. لا الہ الا اللہ فرمانا وہ اس ادب کی تعلیم کہ فتنوں کے ذکر میں یا فتنوں کے مشاہدے میں امت کی ذمہ داری کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اور سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. چنانچہ آپ نے فتنے کی نشاندہی کی، اللہ کے ذکر کو تمہید بنایا. یہ آپ کی تعلیم ہے کہ فتنوں میں سب سے کارگر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نیند سے جلدی بیدار ہو گئے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماذا انزل اللیل من الفتن وماذا فتح من الخزائن. آپ نے سبحان اللہ سے اپنی بات کا آغاز کیا، اور فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں اپنی امت کے لیے کتنے خزانے دیکھے اور کتنے فتنے دیکھے. سبحان اللہ سے آغاز کی. اس میں بھی
ذکر کی تعلیم، وہ تقاضا اور ادب سکھانا مقصود ہے کہ سب سے بہترین غذا فتنوں کے ذکر میں یا فتنوں کے مشاہدے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جب تم دیکھو اس قسم کی علامات اور دیکھنا چاہیے تو اپنے مشاغل کو کم کر کے زیادہ وقت اللہ کے ذکر پر لگاؤ اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے ان فتنوں کے ذکر کے بعد فرمایا کہ ایقظوا صواحب الحجر، ان کمروں میں سوئی عورتوں کو جگاؤ، ان کمروں میں سوئی عورتوں کو جگاؤ، اشارہ امہات المومنین کی طرف تھی۔ اور جگانا کیوں ہے؟ کہ یہ رات کا وقت ہے، اٹھیں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہ بھی دعوت ہے اللہ کے ذکر کی، اور یہ فتنوں کا ادب ہے، سب سے بہترین ادب کہ جب بھی یہ ذکر چلے یا آپ اپنی نگاہوں سے کسی نشانی کا مشاہدہ کریں تو سب سے اہم ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور ساتھ آپ نے فرما دیا انہیں جگاؤ۔ یہ بات آپ نے لونڈی سے کہی اور جگا کر کہو ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، کہ بہت سی دنیا میں لباس پہنی عورتیں قیامت کے دن برہنہ ہیں، برہنہ سبھی ہیں۔ یہاں اشارہ کیا ہے؟ لباس، دنیا کا لباس، کسی کے پاس کسی عہدے کا لباس کہ فلاں اور خاتون اول، اور کسی کے پاس دولت اور مال کا لباس کہ فلاں بڑی صاحب ثروت۔ قیامت کے لیے یہ سب برہنہ ہے، کوئی عہدہ ساتھ نہیں آئے گا، کوئی مال ساتھ نہیں آئے گا۔ انکم تحشرون الی ربکم حفاظا عراتا غرلا، تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف، برہنہ بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ۔ جو دنیا کے لباس ہے یہاں دھرے کے دھرے رہے، وہاں پھر عمل صالح کام آئے گا۔ یہ ساری ترتیب در حقیقت ایک دعوت، ایک ادب کہ اللہ کا ذکر، اعمال صالح، اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ اختیار کرنے۔ اب وہ حدیث جو عوف بن مالک الاشجعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ خصالا ستا بین یدی الساعہ، کہ عوف قیامت سے قبل 6 امور، 6 علامتیں یاد کریں، ان کو بھولنا نہیں، یاد رکھنا ہے، تاکہ اگر یہ علامتیں تمہارے سامنے ظاہر ہوں تو تم اس ادب کو اپناؤ جو ادب فتنوں کے ظہور پر ہوتا ہے، اور جو ادب علامات قیامت کے ظاہر ہونے پر ہونا چاہیے، وہ اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اعمال صالحہ پر توجہ دے۔ پہلی علامت فرمایا کہ موت ہی میری موت۔ نبی علیہ السلام کی بعثت بھی قیامت کی علامت ہے، اور نبی علیہ السلام کی وفات بھی قیامت کی علامت ہے۔ عوف بن مالک نے نبی علیہ السلام کی وفات کا سنا، اور یہ بات پہلی بار سنی۔ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں صحابہ کی توجہ اس طرف جاتی ہی نہیں تھی کہ آپ کا انتقال ہوا۔ آج پہلی بار اپنے دل سے اس بات کو محسوس کیا، تو عوف کہتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی، ہچکیاں بن گئی۔ پھر جب تھوڑا سا مجھے قرار نصیب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے چلو، دوسری علامت فرمایا کہ فتح و بیت المقدس، بیت المقدس کی فتح۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اسلامی لشکر بیت المقدس کو فتح نہ کرے، اور یہ فتح ہو چکے۔ واللہ اعلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کا اشارہ کس علامت کی طرف؟ 2 بار بیت المقدس فتح ہو چکے، ایک امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں،
دوسرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں، اور آج پھر بیت المقدس پر یہودی قابض، اور انشاءاللہ قرب قیامت اسلامی لشکر یہودیوں کا قتل عام کرے گا، انہیں کاٹے گا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ نفرت کرتا ہے۔ جو بھی لعنت اور لعنت کے اسباب ہیں، اللہ ان سارے اسباب سے ایک ایک یہودی کے گھر کو بھر دے، ایک ایک یہودی۔ یہ غاصب قوم انتہائی خطرناک، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے۔ تو فرمایا کہ بیت المقدس کی فتح یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، جو 2 بار فتح ہوا، آج بھی یہودی قابض ہے، اور قرب قیامت اس کی فتح ہوگی، اسلامی لشکر بیت المقدس کو حاصل کرے گا اور اپنا غلبہ پائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ ہے فتح بیت المقدس سے کس واقعے کی طرف ہے واللہ تعالی اعلم، لیکن چونکہ قرب قیامت والی فتح جو ہے وہ زیادہ قیامت کے قریب ہوگی، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس فتح کی طرف ہے جو قیامت سے قبل ہوگی، اور مسلمان بیت المقدس کو حاصل کریں گے اور اس پر اپنا غلبہ یا وہ پانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ 2 علامتیں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد تیسری علامت فرمایا کہ ثم داء، پھر ایک بیماری پیدا ہو، ایک بیماری پیدا ہو جو عام ہوگی، اور بہت سے لوگ بلکہ اکثر لوگ اس بیماری کی لپیٹ میں آ جائیں، اکثر لوگ اس بیماری کی لپیٹ میں آ جائیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یستشہد اللہ بہ ذراریکم وانفسکم، اللہ تعالی اس بیماری کے ذریعے تمہیں اور تمہاری اولادوں کو شہادت کی موت دے، اس بیماری میں مرنے والے شہید شمار یزکی بھی اعمال، اور اللہ تعالی اس بیماری کے ذریعے تمہارے اعمال کو بھی پاکیزہ کر دے گا۔ اب یہ اشارہ کس بیماری کی طرف ہے واللہ تعالی اعلم۔ بہت سے علماء نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں طاعون امواس اس سے مراد لی، آپ کے دور میں طاعون کا مرض پھیلا تھا اور اس سے بڑی موتیں ہوئی، بڑے لوگ شہید ہوئے، بڑی وفاتیں ہوئی، اس میں بہت سے صحابہ بھی شہید ہوئے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو 38 سال کی عمر کے تھے، اسی طاعون میں ان کی شہادت، اور ویسے بھی طاعون کی موت شہادت کی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والمطعون شہید، کہ مطعون جو ہے یعنی طاعون کے مرض سے مرنے والا شہید، تو آپ نے طاعون کو شہادت کہا، تو اس سے ایک قرینے کی بنا پر بہت سے علماء نے اس بیماری سے مراد وہ بیماری لی ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ منتشر ہوئی، پھیلی، اور بہت سے لوگ اس مرض کا شکار ہوئے اور موتیں اور شہادتیں۔ یا پھر واللہ اعلم یہ بیماری بعد میں بھی پھیل سکتی ہے قرب قیامت میں، انہیں ہم تعین نہیں کر سکتے، ہو سکتے اس سے مراد کوئی اور مرض ہو، کوئی اور بیماری ہو۔ ایسے اب عالم یہ ہے کہ بہت سے امراض عمومی شکل اختیار کر چکے، جیسے شوگر کا مرض ہے، یہ ایک عمومی شکل اختیار کر چکا ہے جو ہر گھر میں داخل ہو چکے، اور گھر کے کچھ افراد ضرور بضرور اس مرض میں مبتلا ہے۔ لیکن واللہ اعلم اس بیماری سے کیا مراد ہے؟ قرب قیامت یہ مرض ظاہر ہو سکتا ہے اور عمومی شکل اختیار کر کے بہت سے لوگوں کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ چوتھی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ثم تكون الاموال، مال
اور دولت، اس کا ظاہر ہونا، پھیلنا، اور لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت کا پیدا ہونا، اور لوگ ایسے مال کے حریص بن جائیں گے کہ بڑا بڑا زیادہ مال بھی انہیں خوش نہ کرے گا، اور بہت زیادہ صاحب ثروت ہونے کے باوجود ان کی یہ کوشش ہوگی ہم اور کمائیں اور کمائیں۔ اس نبی اسلام کی حدیث ہے من ہو مان لا یشبعان، کہ دو حریص، دو لالچی کبھی سیر نہیں ہوتے، ان میں سے ایک دنیا کا حریص ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتا۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الیہما الثالث، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو وہ قناعت کرنے کی بجائے تیسری وادی کو حاصل کرنے کی تگ و دو شروع کر دے۔ دو فیکٹریاں قائم ہیں، تیسری ہونی چاہیے، دو انڈسٹریاں ہیں، تیسری ہونی چاہیے، اربوں میں بینک بیلنس ہے، اس کو اور بڑھاؤ۔ یہ دنیا کے حرص، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں شمار کیا اور قرار دیا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مال کے حرص کو ایک اور اسلوب سے بیان فرمایا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ واقعہ نہ ہو جائے کہ فرات، نہر فرات سرک جائے، اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اور جب وہ سرکے تو نیچے سے ایک سونے کا پہاڑ برآمد، ایک سونے کا پہاڑ برآمد۔ اس کے لیے بعض لوگوں نے تعبیر کی کہ اشارہ جو ہے وہ کثرت مال کی طرف ہے یا پیٹرول کے ذخیرے کی طرف ہے، لیکن نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات جن الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی، انہی الفاظ کے ساتھ ان کی تعبیر اور ظاہر فرات نہر سرکے گی، ہمارا ایمان، اور نیچے سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، یہ ہمارا ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سونے کے ذخیرے پر لوگوں میں لڑائی ہو، اور بڑی لڑائی ہو۔ یہ نہر فرات جو ہے یہ ترکی سے نکلتی، ترکی کو سیراب کرتی یہ نہر، اور دو ملک اور شام اور عراق، ان تین ممالک کو یہ نہر سیراب کرتی ہے، اور ترکی کے اس علاقے سے بھی یہ نہر گزرتی ہے جس کو آج کردستان کہا جاتا ہے، جہاں ایک نئی حکومت کی تشکیل کی کوششیں ہو رہی، کردستان ہو گیا، ترک ہو گیا، عراق اور شام ہو گیا، اور عراق کو سیراب کرنے کے بعد یہ نہر خلیج فارس میں گرتی ہے، اور خلیج فارس میں جس مقام پر گرتی ہے وہاں سے کویت اور ایران کا بارڈر بھی قریب ہے، یہ دونوں سرحدیں بھی قریب ہیں۔ اب یہ لڑائی ان ممالک کی آپس میں ہو اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے، یا ایک تیسری طاقت اور کودے، جیسے امریکہ ہے، روس ہے، چائنا ہے، کیونکہ آج کا دور اقتصادی غلبے اور دوسرے کو اقتصادی شکست دینے کا دور، ہو سکتا ہے یہ بڑی طاقتیں ان میں ملوث ہو۔ فرمایا کہ لوگوں میں اس مال کو حاصل کرنے کے لیے بڑی لڑائی ہوگی اور بڑی طاقتیں اس میں کود پڑیں گی، اور لڑائی کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ 100 افراد میں سے صرف ایک شخص بچے گا، باقی 99 ہلاک ہو جائیں گے۔ اس خزانے کو پانے کے پیچھے 99 لوگ مارے جائیں گے، 1% شخص بچ سکے گا، اور جو ایک بچے گا وہ بھی کچھ صحیح نہیں ہوگا، لگڑا ہوگا، ٹنڈا ہوگا، لولا یا کانا ہوگا، اور بیماریوں کا مارا ہوگا، زخموں سے چور، اس مال کو استعمال کرنے کے وہ قابل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کثرت مال کا فتنہ ہے جو علامات قیامت میں سے ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔
اس کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا، کوئی اس کا فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ انجام موت ہے۔ ایک انسان اگر بقدر کفاف روزی پا لیتا ہے تو وہ اپنے دیگر اوقات کو، دیگر مشاغل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کرے، بالخصوص اس دور میں جبکہ علامات قیامت کا ظہور آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کا مشاہدہ کریں۔ چنانچہ آج کا دور فتنہ مال کا دور، اور مال کی حرص اور مال کی محبت اور مال حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز مٹا دینا، یہ سب اس فتنے کا حصہ ہے، سب اس فتنے کا۔ صحابہ کرام مال کی محبت کو نہیں جانتے تھے، مال کی محبت کو نہیں جانتے۔ جنگ احد کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، منکم من یرید الدنیا، کہ تم میں سے کچھ لوگوں کی خواہش دنیا ہے، کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے یقین کرنا پڑا کہ دنیا کی محبت بھی کوئی چیز ہے، ورنہ ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ دنیا کی محبت بھی کوئی محبت۔ اصل محبت تو اللہ کی محبت، دین کی محبت، عمل صالح کی محبت، دنیا کی محبت بھی کوئی محبت ہے۔ ہم اس کو نہیں مانتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، اور نہ دنیا سے کوئی غرض تھی، مگر یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ہم کو ماننا پڑا کہ دنیا کی محبت بھی کوئی چیز ہے۔ لیکن قرب قیامت یہ محبت ایسی عام ہو جائے گی کہ حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے گی، اور مٹ جائے گی۔ کیا یہ پوری امت سود خور نہیں؟ ہم آگے مزید بیان کریں گے۔ کیا یہ پوری امت مختلف پالیسیوں کو اپنا کر جوئے باز نہیں؟ یہ بیمہ کیا ہے؟ سود بھی اور جوا بھی، یہ سب مال کی محبت کے کرشمے ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی، اس کی اساس بھی محبت دنیا ہے۔ بچے کم ہوں تاکہ مصارف کم ہوں اور پیسہ جمع ہو، یہ سب محبت ہے دنیا کے کرشمے ہیں سارے، اور یہ قرب قیامت کی وہ علامت ہے جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے حصول اور دنیا کی محبت کی خاطر حلال و حرام کی تمیز مٹتی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال کا فتنہ یہ بھی علامات قیامت میں سے۔ تو چونکہ یہ مشاہدہ ہم کر رہے ہیں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ زیادہ دنیا پر محنت کریں اور زیادہ وقت اپنے دنیا کو دیں، ہم اللہ کا ذکر، عمل صالح اور اس کی عبادت پر توجہ دیں۔ ان قیامت کی علامات کو پڑھنے کا اہم تقاضا یہی ہے، لیکن یہ اضافہ ضروری ہے کہ بہت سے لوگ دنیا کماتے ہیں اور دنیا کے مال کو گنتے بھی ہیں تاکہ حساب رہے، اور یہ امر مستحسن ہے، کمانا بھی اور گننا بھی، یہ معیوب بھی ہے اور مستحسن بھی۔ اگر آپ کمائیں صرف کمانے کی خاطر اور گنیں خزانوں کا ڈھیر لگانے کے لیے تو پھر یہ مضمون، لیکن اگر آپ کمائیں تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور گنیں تاکہ زکوٰۃ کا حساب لگائیں، کہ مال گنیں گے تو زکوٰۃ کا حساب ہوگا، بغیر گنے زکوٰۃ کا حساب ہو سکتا۔ اگر یہ مقصود انسان کے سامنے ہو تو یہ بڑا ممدوح اور مستحسن ہے۔ ایک انسان اس کا ایک مقصد حیات بن جائے کہ مال کمانا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے حصول کے طرق میں سے ایک اہم طریق جو ہے وہ مال خرچ کرنا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس مال خرچ کرنے کی بنا پر بار بار جنت کی بشارتیں ملی۔ بعض علماء نے 7 مواقع ذکر کیے، آپ نے مختلف مواقع پر مال خرچ کیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ یہ مواقع 7 کے قریب بنتے۔ یقیناً یہ مال اس کی اساس ہے۔ اگر کمایا نہ جائے
تو خرچ کیسے کرو گے؟ اور اگر جمع نہ کریں تو زکوٰۃ کا حساب کیسے کرو گے؟ گننا اور جمع کرنا، یہ دونوں چیزیں خرچ کرنے کے لیے اور زکوٰۃ کے اخراج کے لیے ضروری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے والوں کو اور مال گن کے رکھنے والوں کو وعید بھی سنائی، وعید لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مال جمع کرتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق نہیں، گنتے مال کے حرص میں اور مال کی لالچ میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ لوگ جو مال کماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے عذاب علیم۔ مانا جو خرچ کرتے ہیں وہ لوگ بشارتوں اور درجات علا کی مستحق ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عثمان غنی سے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تم جو مرضی کرو، جو چاہو کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں، تمہاری آج کی نیکی، آج کا نفقہ، آج کا صدقہ جنت کے حصول کے لیے کافی، تم جو چاہو کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جو چاہے کرے، بلکہ یہ ایک تزکیہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ عثمان غنی جن کو مال کی پرواہ نہیں، خزانوں کے خزانے لٹا دیتے ہیں، جو ان کے قلبی استقامت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین کی محبت کی علامت ہے۔ لہٰذا عثمان غنی کوئی معصیت کر ہی نہیں سکتے، یہ تزکیہ ہے، یعنی جو چاہو کرو لیکن وہ معصیت کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے انہیں استقامت دے دی اور ایسے کئی مواقع آپ کی زندگی میں آئے۔ تو آپ نے مال کے فتنے کا ذکر کیا، مال کے فتنے کا، تو مال کی محبت ایک مذموم امر ہے، لیکن یہ مذمت کب ہوگی؟ جب خرچ نہ کیا جائے۔ مذمت کب ہوگی؟ جب زیادہ اوقات کو حصول مال میں تج دیا جائے، رات دن ایک ہی سوچ، مال مال، کاروبار، دنیا اور دنیا، سوچتے جاگتے ایک ہی سوچ، پھر یہ مضمون۔ لیکن ایک شخص اگر مال کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش میں اعتدال، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو پھر یقیناً یہ ایک مستحسن ہے۔ اور پانچویں بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اے عوف، پانچویں بات یہ یاد کر لو اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لو کہ ایک فتنہ تکون بینکم لا یبغی بیت مسلم الا دخلت، ایک فتنہ، ایک معصیت تم میں ظاہر ہوگی اور وہ معصیت ہر مسلم گھر میں داخل ہوگی، کوئی مسلم گھر اس معصیت سے نہیں بچے گا۔ ان کافروں کا ذکر نہیں، ان کے ہاں معصیت اور نیکی یہ کوئی ضابطے نہیں، ان کو چھوڑو۔ لیکن مسلمان جن کے ہاں معصیت کے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ضوابط ہے، مسلمان گھرانوں میں وہ معصیت اور وہ فتنہ داخل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بیان فرمائی اور آج کے دور میں اس کا ظہور ہو چکا، آج سے قبل اس کا ظہور ہو چکا، کیونکہ کئی معصیتیں ہر گھر میں موجود، کئی گناہ، مثلا سود ہر گھر میں موجود، چاہے بلا واسطہ ہو یا بال واسطہ ہو۔ کچھ لوگ براہ راست سودی کاروبار میں ملوث، سودی پالیسیوں کو اپنائے، یہ بال واسطہ سود ان کے گھروں میں داخل ہو چکے، اور کچھ لوگ بلا واسطہ، ان کا سود سے تعلق نہیں لیکن ان کے گھر میں سود کی چیزیں موجود، یہ پنکھا چل رہا ہے، آپ کا مال سود کا نہیں، لیکن جو کمپنی یہ کاروبار کرتی ہے ہو سکتا ہے اس کے کاروبار کی اساس سود ہو۔ یہ ٹیوب لائٹ ہر گھر کی ضرورت ہے، آپ ملوث نہیں، لیکن جو کمپنی یہ بناتی ہے ممکن ہے اس کی جو پالیسی ہے وہ سود پر قائم ہے، اور نبی علیہ السلام کی پیش گوئی بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا سود کا غبار ہر ناک میں داخل ہے، ہر ناک، کوئی نہیں بچے گا۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ اس کی پالیسی سود پر قائم،
بعض وزراء کا بیان ہے کہ سعودی معیشت سعودی معیشت کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں۔ سعودی معیشت یہ ہماری اساس ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ یہ بیان ایک موقع پر آیا تھا، ان دنوں میں کشمیر میں تھا۔ اگلے دن سیلاب آیا دریا نیلم، اور اس نے پورے بعض علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم جب وہاں سے گزرے ہنستا بستا شہر موجود تھا۔ 2 دن بعد لوٹے کہ خاص طور پہ گڑھی حبیب اللہ، یہ بالا کوٹ سے پہلے یہ پورا شہر برباد ہو چکا تھا، اور اس وزیر کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ اس کے گودام، اس کا گھر سارا کا سارا تباہ و برباد۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو نبی اسلام کا فرمان کہ یہ بھی ایک نشانی یاد رکھو کہ ایک معصیت، ایک فتنہ ہر گھر میں داخل ہوگا۔ ممکن ہے وہ اشارہ سود کی طرف ہو، کیونکہ یہ معصیت ہر گھر میں داخل ہو چکی، ایک گناہ اور ہے، ایک فتنہ اور ہے، اور وہ ہے تصویر کا فتنہ، ہر گھر میں داخل ہو چکی۔ کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں، چاہے وہ تصویر خوشی سے داخل ہو یا مجبوری سے، لیکن ہر گھر اس معصیت کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ہر گھر تصویر ہر گھر میں داخل ہو چکی۔ پہلے یہ مانو کہ تصویر ایک جرم، ایک بہت بڑی معصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ المصورین، جو لوگ تصویریں بناتے ہیں، بنواتے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصورین کو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی صفت خلق، وہ اللہ خالق ہے، اللہ مصور ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق اور مصور کی جو صفت ہے اس کے ساتھ تشبہ اختیار کرتے ہیں۔ تصویریں بنانا اللہ کی صفت مصور اور صفت خالق کے ساتھ تشبہ پیدا کرنے کی کوشش، اور یہ لوگ سب سے سخت عذاب کے متحمل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصورین کو جمع کریں گے، اور جو تصویریں بنائی انہوں نے وہ 1 ہو یا 10 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، اللہ فرمائے گا ان میں روح پھونکو، روح پھونکو، ان میں روح پھونکنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ روح تو اللہ کے امر سے، اس پر کسی کو اختیار نہیں، کیسے جان چھوٹے گی؟ کیسے جان چھوٹے؟ یہ مصور ہے۔ تصویر کی سائنس اپنے اپنے دور کے لحاظ سے مختلف رہی۔ کبھی تصویر کی سائنس یہ تھی کہ مجسمے بنائے جاتے تھے، اس وقت ترقی اتنی ہی تھی کہ مجسمے بناؤ، مورتیاں گھڑو، یہی اس دور کی سائنس تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اور ترقی ہوئی، اور یہ تصویر قلم کے ذریعے کاغذوں پر منتقل ہوگی، دیواروں پر منتقل ہوگی، یہ اپنے دور کی سائنس۔ اور تطور اور ترقی آئی، پھر یہ تصویر کیمروں سے بنائی گئی، اور ترقی آئی، اب یہ ویڈیو اور یہ ساری چیزیں جو مستحدث آلات ہیں یہ موجود ہیں، اور تصویر سازی بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہے، اور یہ تصویر ہر گھر میں داخل ہو چکی۔ اگر آپ تصویر کے خلاف بھی ہو تو آپ کے گھر میں اخبار آتی ہو، اخبار کے ذریعے داخل ہو۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو آپ کی جیب میں شناختی کارڈ، کرنسی نوٹ، یہ پالیسی جس کی بھی ہے، یہ کوئی محمود امر نہیں، لیکن تصویر کا فتنہ ہر گھر میں موجود، یہ بھی مراد ہو سکتا۔ یہ فتنہ اور یہ معصیت ہر گھر میں داخل ہوگی، اور داخل ہے یہ فتنہ۔ یا پھر ایک تیسرا گناہ مراد ہو سکتا، اور وہ ہے موسیقی۔ موسیقی ہر گھر میں داخل ہو چکی، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، کیبل استعمال ہو رہے،
حتیٰ کہ موبائل تک میں موسیقی موجود، جس کا استعمال ایک جدا مقصد کی خاطر ہے، مگر اس کی جو مختلف جو گھنٹیاں ہیں وہ موسیقی کے ساتھ، اور بعض اوقات یہ موبائل کی گھنٹی مساجد میں جو ہے وہ بجتی ہے، یہ اللہ کے گھر تک اس معصیت سے محفوظ نہیں۔ یہ فتنہ بھی عام ہو چکا، ہر گھر میں داخل۔ اور تو اور کچھ لوگ ایک نیک کام کرتے ہیں قوالی کی شکل، یہ قوالی بھی موسیقی کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جن آلات کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوئے، انہی آلات پر اللہ کے پیغمبر کا نام لیا جائے، ان سے عشق و محبت کے دعوے کیے جائیں۔ یہ موسیقی بھی ہر گھر میں داخل ہو چکی، یہ معصیت ہے، عام ہو چکی۔ تو واللہ اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کس معصیت کی طرف ہے اور کس فتنے کی طرف ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس فتنے کو یاد کر لو، یہ گناہ کا اور معصیت کا فتنہ جو ہر گھر میں داخل ہوگا، اس سے بچاؤ اختیار کرنا ضروری۔ بچاؤ اختیار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے احوال کی اصلاح کرے۔ بعض اوقات ایک معصیت عام ہو جائے اور فتنہ گھر گھر داخل ہو جائے تو پھر وہ موجب حرمان ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، اور جو دنیا کے اسباب رحمت ہیں ان سے دوری ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، محدث شیخ الحدیث مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ ایک گاؤں میں درس دینے گئے، لوگوں نے شکوہ کیا، گاؤں بہت بڑا تھا، کہ بارش نہیں ہو رہی، ہمارے کھیت خشک ہو چکے ہیں اور مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور بڑی تکلیف دہ صورت ہے، آپ بارش کی دعا کر دیجیے۔ حافظ صاحب نے فرمایا بارش کی دعا میں کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، ایک معصیت ایسی ہے جو اس پورے گاؤں میں داخل ہے، ہر گھر میں ہر فرد اس معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، تم معصیتیں بھی کرو اور بارش کی توقع بھی رکھو، اس کی رحمت کی توقع بھی رکھو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری معصیت کے باوجود تمہیں بارش دیتا ہے صرف اس لیے کہ اس زمین پر انسانوں کے ساتھ ساتھ کتے، خنزیر اور بندر بھی بستے ہیں، ان کو سیراب کرنا، ان کی سیرابی کے ساتھ ساتھ تم بھی سیراب ہو، ورنہ تم اس کی اہل نہیں۔ فرمایا کہ ایک معصیت تم سب میں سرایت کر چکی، اس کو تم دیکھو، سوچو، اس سے توبہ کرو، پھر دعا کریں۔ لوگوں نے کہا کون سی معصیت ہمارے ذہن میں نہیں آ رہی؟ فرمایا سوچو، کہا کہ بہت سوچا لیکن ذہن میں نہیں بات آ رہی۔ فرمایا کہ وہ معصیت یہ ہے کہ ہر گھر میں حقہ موجود اور گھر کے سارے افراد، مرد کیا عورتیں کیا، حقہ بھی تھے، باقاعدہ ٹولیوں کی شکل، باری باری حقہ چلے۔ یہ معصیت، تمباکو نوشی، تمباکو کھانا، تمباکو پینا سب حرام، سگریٹ ہے، پان ہے، تمباکو والا، یہ جو بھی اس کے متعلقات ہیں، آج کل ہیروئن اور چرس وغیرہ، شراب، یہ سب چیزیں حرام، تمباکو حقہ حرام، اور سب تم اس معصیت کے مرتکب، توبہ کرو۔ لوگوں نے کہا توبہ کرو، ایسے نہیں، اپنے اپنے حقے توڑو، پہلے جاؤ میرے سامنے لاؤ، تمباکو لاؤ، حقے لاؤ، تمباکو کو آگ لگاؤ۔ تمباکو پہ کیسے خریدے؟ وہ گھر کی عورتیں ہیں، بھینسوں کا دودھ آتا ہے، مکھن بناتی ہیں، مکھن جمع کرتی ہیں، اور گھر کا سربراہ جا کے مکھن بیچتا ہے اور تمباکو خریدتا ہے، طیبات کو خرید کر بیچ کر خبیثات کو گھر لے آتے ہیں۔ وہاں کے سب کچھ لاؤ اور توڑو۔ لوگ گئے، تمباکو لائے، حقے لائے، سب کو توڑا، جلایا۔ جب ہر گھر فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا، پھر فرمایا کہ مجھے وضو کا پانی دو۔ وضو کا پانی دیا گیا، 2 نفل پڑے اور کہا کہ یا اللہ، عبداللہ میں اتنی ہی طاقت،
عبداللہ میں اتنی ہی طاقت تھی، جہاں تک اس قوم کو لا سکا اتنی ہی عبداللہ میں طاقت تھی. آگے تیرا کام ہے اس قوم کو جو توبہ کر چکی اور معصیت سے بعد آنے کا عزم کر چکی، اس قوم کو بارش عطا فرما دے. بارش کا لفظ بھی زبان پر تھا اور چاروں طرف سے چھن چھن بارش شروع ہوئی. یہ اس کا کرم، اس کی رحمت. یہ معصیتیں جو ہیں پیارے پیغمبر نے بطور علامت قیامت ذکر کیے، اور خاص طور پہ ایسی معصیت جو ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے، یہ زیادہ موجب حرمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندوں کو دور کرنے والا. فرمایا کہ آؤ اس فتنے کو بھی یاد کر لو، اور جب دیکھو کوئی ایسی معصیت جو عام ہوتی جا رہی ہے اس سے توبہ کرنا اور اس سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنا اور اس معصیت کے خلاف آواز اٹھانا، اس کو ضروری قرار دو تاکہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے احوال پر رحم آئے اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو اور ان کی آخرت کو بحال کرے. آگے فرمایا کہ ایک اور علامت، اور وہ یہ ہے کہ ہدنۃ مع بنی الاصفر، تمہاری صلح ہوگی بنو الاصفر کے ساتھ. بنو الاصفر سے مراد یورپ کے عیسائی، جس میں آپ کا امریکہ ہے اور یورپ جو بھی ممالک ہیں، یورپ کے عیسائیوں کے ساتھ آپ کی صلح. آپ اس صلح کو صلح سمجھیں گے، مطمئن ہوں گے، لیکن یغدرون، ایک وقت آئے گا یہ عیسائی غدر کریں گے اور دھوکہ دیں گے، اس عہد کو توڑیں گے. وَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي 80 غایہ، اور تمہاری طرف چلیں گے، حملہ کریں گے 80 پرچموں کے ساتھ، 80 جھنڈوں کے ساتھ. تحت کل غایہ 12,000 ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان. ایک امن اور صلح جو ہے اس کی کیفیت ہوگی تمہارے اور یورپ کے عیسائیوں کے مابین. عیسائی صلح کیوں کرتے ہیں؟ انہیں کوئی مسلمانوں کا مفاد عزیز نہیں. اگر وہ کبھی ایسا اقدام کریں گے بھی تو اپنے کسی مفاد کے تحت، اور جب وہ مفاد پورا ہو جائے گا تو غدر اور دھوکے میں وہ دیر نہیں کریں گے. جیسا کہ یہ حدیث ان کا صلح کرنا، یہ امن کا معاہدہ کرنا اپنے کسی مقصد اور کسی مفاد کی خاطر. ایک دور میں ایک ملک تھا یوگوسلاویہ، اس میں 2 عیسائی قومیں آباد تھیں، ایک سرب اور دوسرے کروٹ، اور دونوں کے آپس میں عداوت تھی. نہ یہ ان کو مانتے نہ یہ ان کو مانتے، سخت ترین عداوت. حتیٰ کہ ایک ملک میں اکٹھے نہ رہ سکے اور یوگوسلاویہ تقسیم ہو گئی. اب یہ 2 ریاستیں بن چکے، ایک سربیا دوسرا کروشیا، 2 ریاستوں میں تبدیل. سربیا میں سرب ہے اور کروشیا میں کروٹ. سربیا جو ہے اپنے پڑوسی مسلم ملک بوسنیا ہرزیگوینہ پر یلغار کیے ہوئے، استعمار کیے ہوئے، ان کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے اور ان کے در پہ آزاد ہے. اور یہ کروٹ جو عیسائی ہیں، عیسائی ہونے کے باوجود بوسنیا ہرزیگوینہ کے مسلمانوں کے ساتھ، یہ ساتھ ان کی ہمدردی کی بنا پر نہیں بلکہ سربیوں کی عداوت کی بنا. تو ہو سکتا ہے یہ صلح اس لیے ہو کہ آپس کی جو عیسائی جماعتیں ہیں، عیسائی تنظیمیں ہیں اور مختلف ان کے افکار ہیں، وہ آپس کی معاد آرائی کا باعث ہو اور کسی وجہ سے مسلمانوں کے وہ قریب آنا چاہتے ہوں، ان کی ہمدردیاں سمیٹنا چاہتے ہیں. لیکن فرمایا کہ جلد ہی وہ غدر کریں گے، امن کے معاہدے کو توڑ دیں گے، صلح کو تار تار کر دیں گے اور 80 پرچموں کے نیچے تم پر حملہ کریں گے. ہر پرچم کے نیچے 12,000 جو ہے وہ کفار عیسائی جمع. تو مسلمانوں کو پھر چوکنا رہنا چاہیے. نبی اسلام نے یہ علامت کیوں بیان کی کہ کفار کے ساتھ معاہدہ، امن کا معاہدہ، صلح کا معاہدہ تم کر کے یہ نہ ہو کہ سکون کی نیند سو جائے،
بلکہ یہ تمہارے قطعی خیر خواہ نہیں. جب ان کے مفاد پورے ہوں گے اچانک اپنا معاہدہ توڑ دیں. یہ 80 جھنڈے کیا ہیں؟ اگر آپ گنیں امریکہ اور اس کے اتحادی، میں تو نہیں جانتا اس کے اتحادی کتنے ہیں، مگر ہر اتحادی ملک ایک الگ پرچم اور جھنڈا رکھتا ہے. تو ممکن ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکی اتحادیوں میں اور نیٹو ممالک میں اضافہ ہوتا جائے، اور اس وقت جس وقت اس فتنے کی یلغار ہوگی ان عیسائیوں کے 80 اتحادی ہوں جو اپنا اپنا پرچم لے کر مجتمع ہو کر تقریباً 1 لاکھ کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کریں. مسلمانوں کے پاس اس کا علاج موجود ہے. یہ 12,000 کا عدد کسی اہمیت کا حامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن یغلب 12,000 من قلۃ اذا صبروا وصدقوا. صحیح بخاری کی حدیث. میری امت کا لشکر 12,000 ہو، میری امت کا لشکر، میری فوج 12,000 ہو اور کفار کی تعداد کچھ بھی ہو، لیکن ہم 12,000 ہوں تو کفار اپنے جتھوں کے باوجود اور اپنی کثرت تعداد کے باوجود ان 12,000 میری فوج پر غالب نہیں آ سکے، غلبہ نہیں پا سکے. لیکن 2 شرطیں ہیں. اذا صبر و صدق. یہ 12,000 لوگ صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے، و صدق اور سچے ہوں. سچے کس چیز کے؟ صرف گفتار کے نہیں، صرف زبان کے نہیں، بلکہ ہر چیز کے سچے، عقیدے کے سچے، توحید کے سچے، تعلق باللہ کے سچے، تعلق بالرسول کے سچے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سچے. یہ صدق ان کے اندر ہو اور صبر ہو تو ان 2 خوبیوں کے ساتھ پوری دنیا جمع ہو جائے، ان پر حملہ آور ہو جائے، ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان علامات کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ تعلیم اور تربیت بھی دی کہ ہمارا کردار کس قسم کا ہو. اگر یہ 80 پرچم اور 80 پرچموں کے تحت یہ 1 لاکھ کا لشکر تم پر حملہ آور ہو بھی جائے غدر کے ساتھ، سازش کے ساتھ، تو تم اپنی تیاری کر کے مکمل ہو چکے ہو. تمہاری تیاری کیا ہے؟ تمہاری تیاری یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہاں کوئی کمی نہیں چلے گی. باقی حرب کی تیاری، جنگ کی تیاری، فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں جو طاقت ہو وہ تیاری کر لو. جو طاقت، یہ ضروری نہیں ہے کہ دشمن اگر ایٹم بم رکھتا ہے تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے، نہیں، جو طاقت ہو وہ تیاری کر لو. لیکن جہاں عقیدے کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آئے، یہ تمہاری تیاری. تو یہ تیاری کرو، علامات قیامت ظاہر ہو رہی ہیں. عقیدے کی تیاری کرو، اللہ کی طرف انابت کی تیاری کرو، توبہ کی تیاری کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کی تیاری کرو. یہ خزانہ اور یہ طاقت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، کوئی دنیا کی طاقت تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے. فرمایا کہ میری امت کا لشکر 12,000 کا ہو اور یہ ساری اقوام عالم اپنی طاقتیں لے کر ان پر حملہ آور ہو جائے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. بس 2 شرطیں ہیں، اذا صبروا وصدقوا، صبر کرنے والے ہوں اور سچے. تو اس حدیث میں 6 علامات کا ذکر ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے وثوق سے کہ یہ علامتیں ظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی. جو یقینی ہے وہ ظاہر ہو چکی. اللہ کے پیارے پیغمبر کی موت، آپ وفات پا چکے، یہ علامت قیامت ظاہر ہو چکی. لیکن باقی علامات، یہ ان کا دور ہے، یہ آگے آنے والا ہے، جو گزر چکا ہے. ہمیں جو ہدایت دی گئی، جو تعلیم اور نصیحت دی گئی، وہ یہ ہے کہ ہم ان علامات کے لیے تیار ہیں. تیار کیسے رہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ،
اس کے ذکر کے ساتھ، اپنی اصلاح کے ساتھ، توبہ اور استغفار کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اور پھر جن چیزوں کا تعلق دشمنوں کے ساتھ ہے، دشمنوں سے صحیح مقابلے کے ساتھ، اور صحیح مقابلہ ہتھیاروں کے ساتھ بالطبع ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم عقیدے کی صلابت، عقیدے کی پختگی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پختگی، ان چیزوں کے ساتھ ہم تیاری کریں۔ اگر یہ ہمارے دامن میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لشکر، اس کے جنود ہم نہیں جانتے، وہ کیسے مدد کرتے، ایک چیخ اس کا لشکر بن سکتا ہے اور پوری قوم کو تباہ کر سکتا ہے۔ نصرت بالصبر واهلكت عاد بالدبور، ایک آندھی اس کا لشکر ہے، ایک ذرہ اس کا لشکر ہے اور پوری قوم کو تباہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری قوم کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر الٹا پھینک کر ملیا میٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کے ایک قطرے کو اپنا فوجی بنا لے۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو غرق کر دی، صرف نوح علیہ السلام اور ان کے مومن جو امت کے افراد تھے انہیں بچانے کے لیے پانی کے ایک قطرہ فوجی بن گئے۔ اللہ اگر چاہے ابابیل پرندوں کی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کینکریاں ڈال دیں، ان کینکریوں میں بارود کی تاثیر پیدا کر دیں جس سے ہاتھی بھی گلا اٹھے اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائے۔ یہ اللہ کے فوجی، اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر قادر ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم ان علامات کو سامنے رکھتے ہوئے تیاری کریں۔ یہ حکام کا فریضہ بھی ہے کہ تیاری کریں۔ تو اس حدیث میں جن علامات کا ذکر ہے ان کو آپ دیکھیں، پرکھیں، اور پھر جو چیز ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہے، ممکن اللہ کے پیغمبر کا اشارہ وہی ہو تو ہم اس کی تیاری کریں، اللہ کے ذکر کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ جو شریعت نے بیان فرمایا۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احدثکم حدیثا سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سنی۔ لا یحدثکم احد بعدی، میرے بعد تمہیں یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا، صرف میں سناؤں، میرے بعد کوئی، میرے انتقال کے بعد تمہیں یہ حدیث کوئی نہیں سنا سکتا۔ اب انس بن مالک کا اشارہ اس طرف ہے کہ جس نے اس مجلس میں اللہ کے پیغمبر سے وہ حدیث سنی تھی ان سب کا انتقال ہو چکا، یا وہ شہید ہو چکا، صرف میں زندہ ہوں۔ میرے انتقال کے بعد یہ حدیث تم کسی سے نہیں سن سکو گے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جن کی وفات جو ہے وہ آخری دور میں ہوئی، 91 ہجری آپ بصرہ میں فوت ہوئے، بلکہ بصرہ میں فوت ہونے والے آخری صحابی انس بن مالک تھے، 91 ہجری۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، یظہر الجہل، جہل پھیل جائے گی، جہالت پھیل جائے گی، یرفع العلم یظہر الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور ویکثر الزنا، اور زنا بڑھ جائے گا، زنا اور زنا کی دوائی اور زنا کے اسباب بڑھ جائیں گے۔ وہ چیزیں جو اس بد کرداری اور بد عملی کی دعوت دینے والی ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ ثقافتیں، یہ فلمیں، یہ ٹی وی کی اسکرین، یہ سینما کی اسکرین، انٹرنیٹ اور کیبل اور جو بھی امور، یہ سب زنا کی دوائی ہیں اور زنا کی طرف دعوت دینے والے، ان امور کا اضافہ ہو جائے گا حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں میں زنا کی رغبت اور زنا کی خواہش اور اس تعلق سے ان کی سوچ جو وہ بڑھتی جائے گی۔ فرمایا کہ علامت قیامت میں سے، اور پھر یشرب الخمر، شراب عام ہو، اور جو بھی شراب کے متعلقات، چرس ہے، ہیروئن، سگریٹ وغیرہ، تمباکو کے پان وغیرہ، ان سب کا حکم شراب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چیز، جس چیز کا ایک بڑا ذخیرہ ہو،
بڑا ذخیرہ جو سینکڑوں کلو پر مشتمل ہو. وہ اکٹھا کھانے سے اگر نشہ پیدا ہو تو اس کی ایک چٹکی بھی حرام. اب ہزاروں سینکڑوں کلو تمباکو آپ کے منہ میں ٹھونس دیا جائے, نشہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس دماغ میں فطور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو پھر اس کی چٹکی بھی حرام ہے, یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان. تو قرب قیامت شراب پی جائے گی, معنی ہر وہ چیز جو عقل کے خمار اور عقل کے فطور کا اور عقل کے زوال کا سبب بنے, جن میں یہ سارے ہو. سگریٹ ہے, ایک ایسے شخص کو پلا کر دیکھو جس نے کبھی نہ پیا ہو, اس کی عقل میں خمار آئے گا. بلکہ ہمیں تو سگریٹ کے دھوئیں سے پریشانی ہوتی ہے, اور ایک جو دماغ کی کیفیت وہ متاثر ہوتی ہے. فرمایا کی علامات قیامت میں سے زنا کی کثرت اور شراب کا عام ہونا, اور ساتھ ہی فرمایا یذهب الرجال, آدمی ختم ہوتے جائیں گے, ويبقى النساء, عورتیں باقی رہ جائیں گی, حتی یکون ل50 امرأة قیم واحد, حتیٰ کہ یہ وقت آ سکتا ہے کہ 50 عورتوں کا نگران ایک مرد, 50 عورتیں ایک مرد کی تحویل اور ایک مرد کی نگرانی میں. تو علم کا اٹھ جانا, علم اٹھتا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے وضاحت فرمائی کہ علم کیسے اٹھے گا. فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتظار من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ علم کیسے اٹھائے گا؟ جو علم کا اصل محور ہے انہیں اٹھا کے, حصول علم کا جو اصل محور انہیں اٹھا کر اللہ علم کو اٹھائے گا, اور وہ ہے علماء. مانا یہ کتابیں, یہ سی ڈیز اور یہ جو پروگرام علم کے ہوتے ہیں ان کا کچھ فائدہ ہے, لیکن اصل محور علم علماء ہے. تو وہ دور آئے گا کتابیں بھری ہوں, لائبریریاں آباد ہوں, اور سی ڈیز کثرت سے لاکھوں کی تعداد مارکیٹ میں رائج ہوں. ان میں سے کوئی چیز علم کا عمدہ نہیں, علم کی اساس نہیں, بلکہ علم کی اساس علماء ہے. کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا, علماء کو اٹھائے گا, مکتبات قائم ہوں گے, اور آپ کے جو دیگر اسباب ہیں علم کے وہ موجود ہوں گے, لیکن ان کے ہونے اور نہ ہونے کا اتنا فائدہ نہیں جتنا علماء کو اٹھانے سے امت کا نقصان ہوگا. علماء جب تک موجود ہیں امت فائدے میں ہے, علم منتقل ہو رہا ہے, اور علماء کا جانا یقیناً امت کی آزمائش ہے. کسی نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ لوگوں کی ہلاکت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا مات عالم, جب ان کا عالم فوت ہو جائے یہ قوموں کی بربادی ہے. اور بھی بربادی کے اسباب ہوتے ہیں, سیلاب آیا تھا علاقوں کے علاقے ڈوب گئے, زلزلہ آیا تھا علاقوں کے علاقے تباہ ہو گئے, یہ بھی بربادی کے عوامل ہیں. وہاں کا حقیقی بربادی قوموں کی کیسے حاصل ہوتی ہے, کب ہوگی؟ جب ان کا عالم فوت ہو جائے, وہ حقیقی بربادی. علماء کے جانے سے علم جو ہے وہ چلا جائے, علماء کے جانے سے. جناب زیاد رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی نے ایک بات کا ذکر فرمایا, ایک واقعہ, وہ واقعہ مذکور نہیں ہے حدیث میں, لیکن نشاندہی فرمائی یہ واقعہ کب ہوگا. ذاک عند اوان ذهاب العلم, یہ پرفتن واقعہ کب ہوگا؟ جب علم ختم ہوگا, جب علم اٹھ جائے گا. تو زیاد نے کہا کہ یا رسول اللہ علم کیسے اٹھے گا, علم کیسے اٹھے گا؟ وفینا کتاب وفینا القرآن, ہم میں اللہ کی کتاب موجود, ہم میں قرآن موجود ہے, نقرأ ہم اس کو پڑھتے ہیں, ونقرئ ابناءنا اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہم یقرؤون ابناءہم ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, آگے پڑھائیں گے, سلسلہ چلتا رہے گا. تو علم کیسے اٹھے گا؟ قرآن تو موجود اور قیامت تک موجود رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیاد میں تمہیں افقہ الناس سمجھتا تھا, بڑے فقیر, لیکن تم نے یہ کیا سوال کر دیا کہ قرآن موجود ہوگا علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا کہ دیکھو یہ تورات
اور انجیل یہود و نصارہ میں موجود ہے، مگر ان کا علم اٹھ گیا کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے، وہ عمل نہیں کرتے۔ تو ایک تو علماء کا وجود یہ کائنات کے لیے نعمت، علم کے بقا اور تحفظ کی علامت، ان کا جانا یہ علم کا اٹھنا ہے، علم کا اٹھنا اور جہالت کا پھیل جانا یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ علماء اٹھ جائیں گے، جہالت پھیل جائے گی، اور جہلاء اس امت کی قیادت سنبھالیں گے اور گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ ان میں سے ایک جہالت کا رونا مجھ سے قبل بیان ہو رہا تھا، ہمارے وزیر صاحب کا بیان، یعنی کتنا وہ ایک کلمہ کفر، کلمہ کفر، علم کی اساس علماء کا مرکز یہ مدارس، تو ان کا انکار، ان کی افادیت کا انکار، در حقیقت کتاب و سنت کا انکار، یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ علامات قیامت کہ 50 عورتیں ان کا نگران ایک ہی مرد ہو، یہ اس علامت کی شروعات ظاہر ہو چکی۔ کئی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر عورتوں کا تناسب مردوں سے زیادہ ہے، لیکن یہ قرب قیامت ہوگا، قرب قیامت جبکہ جنگیں بے تحاشا ہوں گی اور مرد ہلاک ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک جنگ ایسی ہوگی، اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ پرندہ پیدا ہوتے ہی پرواز شروع کر دے اور بڑھاپے کی حالت میں مرتے تک پرواز کرتا رہے گا، لاشیں ختم نہیں، لاشیں ختم نہیں، ایسی جنگیں ہوں۔ تو مرد کہاں جائیں؟ مرد ہلاک ہو جائیں۔ پھر 50 عورتوں کا ایک نگران، اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک مرد کی 50 بیویاں ہوں، وہ تو ناجائز ہے۔ اس کا معنی ایک مرد کی تحویل میں، اس کی نگرانی میں 50 عورتیں ہوں، جیسے اس کی بیویاں، اس کی بیٹیاں، اس کی بھانجیاں، اس کی بھتیجیاں، اس کی خالائیں، اس کی پھوپھیاں، سب کا نگران ایک مرد ہو۔ باقی گھرانے کے سارے مرد فوت ہو چکے یا قتل ہو چکے۔ نبی علیہ السلام نے اور بہت سی علامات کا ذکر کیا جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، مثلا تقارب اسواق، لا تقوم الساعة حتى تتقارب الاسواق، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بازار قریب نہ آ جائے، اور وہ ہے اب منڈیاں باہم قریب آ چکی۔ ایک وقت تھا منڈیاں پھیلی ہوئی تھی اور لوگ جاتے، سال میں ان کے 2 سفر ہوتے، سال میں 2 سفر، ایک سفر ایک منڈی کا، دوسرا دوسری منڈی، اور اب ایک ہی سفر میں، ایک ہی دن میں وہ ہزاروں منڈیوں کا ایک ہی مقام پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ دبئی میں ہر سال فیسٹیول کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں دنیا بھر کے تجار آتے ہیں، ان کے کاروباری مرکز قائم ہوتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں اور ایک دن میں ان ہزاروں مراکز کا وزٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ایکسپو 2020 2020 دبئی میں ہو رہا ہے اور اس کو ایک بڑا فیسٹیول قرار دیا گیا جس میں دنیا بھر کے تجار اکٹھے ہوں گے اور لاکھوں مرکز ایک ہی مقام پر ہوں۔ اس دن میں اتفاق سے دبئی میں تھے جب یہ ایکسپو کی ان کو خوشخبری ملی، جناب وہاں چراغاں ہو رہے ہیں اور لوگ نوجوان پھیلے ہوئے ہیں مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ یہ فیسٹیول دبئی میں ہونا طے پایا۔ میں نے اپنے ساتھی سے عرض کیا کہ تم تو خوش ہو رہے ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علامات قیامت میں سے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى تتقارب الاسواق، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ بازار اور یہ منڈیاں اور تجارتی مراکز قریب نہ آئے، بلکہ اب تو انسان اپنے گھر میں بیٹھا، نیٹ کے سامنے اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی پوری دنیا کے کاروبار کو دیکھ سکتا، پوری دنیا کے تجارتی مراکز کو دیکھ سکتا۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ قیامت ہی آئے گی، اور کتنی ترقی کرنی اور کتنا دنیا کو کمانا۔ مقصد رجوع الی اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات جو آپ نے ارشاد فرمائی انہیں ہم ملحوظ خاطر رکھیں اور ان کا اہتمام کریں، ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجحان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ بخیر یستعمل اذا اراد اللہ بعبد خیر استعمل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بلائی کا فیصلہ فرما لے تو اللہ اس کو استعمال کرتا،
صحابہ نے پوچھا کیف یستعمل یا رسول اللہ, استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ, کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. تو یہ نیک اعمال کی توفیق اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت, اور بندہ وہ اعمال انجام دیتا ہے, ایک عمل, دوسرا عمل, تیسرا عمل, چوتھا عمل, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں کرتے کرتے اس بندے کی روح قبض کر دیتے. یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کا اہتمام کریں, جو ہمارے سامنے نیک عمل آئے یا نیک عمل کی دعوت آئے اسے اللہ کی رضا کے لیے اختیار کر لیں اور اس کو اپنانا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے یہ اسی حدیث کا مصداق ہے. تو یہ خاص طور پہ ترغیب ہے فتنوں کے مشاہدے کے وقت اور علامات قیامت کے مشاہدے کے وقت, کہ ہمارا تعلق باللہ مستحکم ہو, ذکر و اذکار کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ, اور ہم کم سے کم وقت دنیا کو دیں اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنی آخرت کو دیں اور اپنے دین کو دیں اور اپنے اعمال صالحہ کو دیں. اللہ رب العزت ہمیں فتنوں سے جو ہے وہ حفاظت عطا فرمائے, محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے, وہ زندگی جو ایمان کے ساتھ ہو, عمل صالح کے ساتھ ہو اور اللہ رسول کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہو, وہ زندگی جس کا اختتام, جس کا خاتمہ سچے عقیدے اور اللہ رسول کی محبت پر ہو اور عمل صالح پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.